بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ مکتب اہل بیت میں موجود روایات سے اس بات کا بخوبی پتہ چلتا ہے جنت میں حوروں کے ساتھ جماع بھی ہوگا۔ جنتی مرد حوروں کے ساتھ جماع کریں گے، لیکن اس جماع کے باوجود وہ حوریں باقرہ رہیں گی۔ اس بات کی تفصیل کیا ہے، وہ تفصیل میں آپ تمام حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ 6 صدی ہجری میں مکتب اہل بیت کے ایک عظیم عالم دین ابو نصر احمد بن علی نے ایک کتاب تالیف کی۔ اس کتاب کو احتجاج طبرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احتجاج طبرسی کا اردو ترجمہ مولانا اشفاق حسین نے کیا۔ اس کتاب کی طبع اول سن 2009 میں لاہور سے ہوئی۔ اس کتاب کے حصہ دوم صفحہ نمبر 145 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت تحریر ہے کہ جس روایت کے مطابق ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس زندیق نے کہا، تمام حوریں اپنے شوہروں سے نزدیکی کے باوجود باقرہ کیسے رہیں گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انہیں ایسی عمدگی اور صفائی سے خلق کیا گیا ہے جس پر کوئی بھی آفت اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان کے جسم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا، اور کوئی چیز ان کے سوراخوں کو متاثر نہیں کرتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کو حیض بھی نہیں ہوگا، ان کے ارحام چپکے ہوئے ہیں۔ سوال کے جواب میں جو اردو عبارت درج ہے، احتجاج طبرسی کے ترجمہ میں اس عبارت کو یہاں پر تمام کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ جو احتجاج طبرسی کا عربی کا نسخہ ہے، اس میں باقاعدہ کسی سوال اور جواب کی عبارت کے تحت ایک جملہ تحریر ہے کہ جس میں ہے اذ لیس فیہ لسوی الاحلیل مجرا، کہ حوروں کی شرمگاہوں میں سوائے عضو مخصوص کے کوئی اور چیز داخل نہ ہوگی۔ اور احتجاج طبرسی کے فارسی ترجمہ میں باقاعدہ یہ جملہ تحریر ہے، چون راہی جز برائے احلیل نہ دارت، اور احلیل اس میں مخصوص کو کہا جاتا ہے۔ اذ لیس فیہ لسوی الاحلیل مجرا کا جو عربی جملہ تھا، یہ احتجاج طبرسی کے عربی متن میں موجود ہے، لیکن اردو ترجمہ کرتے ہوئے احتجاج طبرسی کے ترجمہ میں اس جملے کے ترجمے کو فراموش کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس پہ بطور دلیل میں تفسیر صافی کی عبارت کہ جس میں احتجاج طبرسی کی اس عربی متن والی عبارت کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، وہ بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ تفسیر صافی کے مترجم نے احتجاج طبرسی کی اس روایت کی اس آخری جملے کے ترجمے کو تحریر کیا ہے۔ اب ذرا وہ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ تفسیر صافی کے اردو ترجمہ کے ایڈیشن میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110 پر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے۔ حوروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، اور جب ان کے پاس جاؤ گے انہیں کنوارا پاؤ گے۔ تفسیر صافی میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حوریں ہمیشہ کنواری کیسے رہتی ہیں جبکہ ان کے شوہر پاس آتے ہیں؟ فرمایا کہ یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا، انہیں ایسی خوشبو سے پیدا کیا گیا ہے جسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور نہ ہی جسم آفت سے دوچار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے سوراخ سے یعنی حور کے سوراخ سے کوئی چیز بہتی ہے، اور نہ ہی حیض کی گندگی ہوتی ہے۔ رحم چمٹا ہوا ہے،
اس لیے کہ اس میں سوائے اعلی تناسل کے کسی چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تفسیر صافی کی اس عبارت میں احتجاج طبرسی کی عربی عبارت کا وہ جملہ اذ لیس فیہ لسوى الاحلیل مجرا کہ عربی کے اس جملے کا اردو ترجمہ بذات خود احتجاج طبرسی کتاب کے ترجمے سے مس کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن تفسیر صافی کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر صافی کے مترجم نے ترجمے کا حق ادا کرتے ہوئے اس عربی جملے کا ترجمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس عربی جملے کے الفاظ کے مطابق ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر صافی کے مترجم نے دوران ترجمہ تحریر کیا ہے کہ اس میں یعنی حوروں کی شرمگاہ میں سوائے اعلی تناسل کے کسی چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حوروں کے ساتھ جماع مباشرت جسے انٹر کورس کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ مکتب اہل بیت کی احادیث اور روایات میں واضح طور پر بیان شدہ ہے، اور اس کا انکار مکتب اہل بیت کی روایات و تعلیمات کا انکار ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو بعض لوگوں میں یہ اشتباہ پایا جاتا ہے کہ جنتی مرد اور عورتیں اعضائے تناسل سے محروم ہوں گے، تو ان کا یہ اشتباہ سراسر باطل ہے، کیونکہ احتجاج طبرسی اور تفسیر صافی کے حوالے سے جو عبارات میں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جنتی مرد اور عورتیں اعضائے تناسل سے کسی صورت میں بھی محروم نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔